الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں قانون معاشرت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ اس حصے کا دوسرا باب ہے۔ تعدد ازواج کی بحث جاری ہے۔ اس میں بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ قرآن مجید نے جب یتیموں کی بہبود کے لیے تعدد ازواج کے رواج سے فائدہ اٹھانے کی ترغیب دی تو اس کے ساتھ ہی دو پابندیاں بھی عائد کر دیں۔ ایک پابندی یہ تھی کہ ہر حال میں عدل کیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص عدل نہیں کر سکتا تو اس بہت اچھے مقصد کے لیے، اس دینی مصلحت کے لیے بھی اسے ایک سے زیادہ شادی نہیں کرنی چاہیے۔ اور دوسری یہ کہ یہ تعداد 4 سے بڑھنی نہیں چاہیے، یعنی اس بڑے مقصد کے لیے بھی 4 سے زیادہ شادیاں نہیں کی جا سکتی۔ یہ دو پابندیاں عائد کر دیں۔ ہم جب قرآن مجید کو دیکھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پابندیوں سے مستثنیٰ کر دیا گیا ہے۔ یہ استثناء ظاہر ہے کہ بہت سے سوالات پیدا کرتا ہے۔ اس پر بعض لوگ اعتراض بھی کر سکتے ہیں۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قانون دینے والے نے ایک قانون دیا اور پھر اپنے لیے اس میں استثناء پیدا کر لیے، اس لیے اس کو بھی یہاں سمجھنا ضروری ہے۔ میں یہاں تنبیہ کے طور پر یہ بات عرض کر دوں کہ قرآن مجید میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بعض اور مستثنیات بھی ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم 5 وقت نماز پڑھیں۔ یہ نماز ہم پر فرض کی گئی ہے، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 نمازیں فرض کی گئیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں آگے یہ قانون بیان ہوگا کہ وہ مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ آپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی ان سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس طرح کے استثناء موجود ہیں جن میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قانون مختلف ہے اور ہمارے لیے مختلف ہے۔ تاہم ان میں کوئی وجہ اعتراض نہیں بنتی، یہاں بن سکتی ہے، اس لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ میں نے لکھا ہے یہاں یہ بات واضح رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر کی حیثیت سے اپنی منصبی ذمہ داریوں کے بعض تقاضوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے تعدد ازواج کی ان دونوں شرائط سے مستثنیٰ کر دیا تھا۔ دونوں شرائط میں نے ابھی عرض کیا، ایک عدل کی شرط اور دوسرے 4 کی پابندی۔ یہاں جو الفاظ میں نے لکھے ہیں وہ یہ ہیں کہ اپنے آخری پیغمبر کی حیثیت سے منصبی ذمہ داریاں، یعنی رسول کی حیثیت سے جو منصب آپ کو عطا کیا گیا اس کی ذمہ داریوں کے بعض تقاضوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے، یعنی یہ بشری پہلو سے استثناء نہیں دیا گیا بلکہ آپ کے منصب کے لحاظ سے جو ذمہ داری آپ کو دی گئی، وہ ذمہ داری کیا تھی؟ وہ آخری رسول کی ذمہ داری ہے۔ آخری رسول کی ذمہ داریوں کو بھی ایک مرتبہ پھر مستحضر کر لیجئے، یعنی آپ اللہ کے نبی تھے، آپ پر وحی آئی، آپ کے ذریعے سے خدا کا پیغام پہنچایا گیا، یہ ایک بات۔ آپ اللہ کی طرف سے نبوت کے ساتھ رسالت کے منصب پر بھی فائز تھے، چنانچہ آپ کو صرف پیغام نہیں پہنچانا تھا بلکہ اس کے ساتھ وہ قیامت صغریٰ بھی برپا کر دینی تھی جو رسولوں کی بعثت کے نتیجے میں ان کی قوموں کے لیے برپا ہوتی ہے، یعنی اپنی قوم پر حجت تمام کرنی تھی اور پھر اس کے بعد اس کے لیے جزا و سزا کو بھی یہیں برپا کر دینا تھا۔ یہ رسولوں کے باب میں اللہ کا قانون ہے اور میں اس کی جگہ جگہ وضاحت کر چکا ہوں۔ اس سے آگے یہ کہ آپ آخری پیغمبر تھے، یعنی آخری نبی، آخری رسول۔ چنانچہ اگر کوئی مذہبی یا دینی اصلاح پیش نظر تھی
تو وہ بھی آپ کی ذاتی سے ہونی تھی، اس کو مؤخر نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یعنی نبی کی حیثیت سے جو اللہ کا پیغام ہے وہ بے کم و کاست پہنچا دینا آپ کی ذمہ داری تھی۔ رسول کی حیثیت سے اپنی قوم کے لیے یہیں زمین پر جزا و سزا برپا کر دینا، اور یہ جزا و سزا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اس طرح برپا نہیں ہوئی کہ آپ نے اپنی قوم سے ہجرت کی اور اس کے بعد آسمان سے عذاب آ گیا۔ اس کے بارے میں بھی قرآن نے یہ بتا دیا کہ یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تمہاری قوم کے ان لوگوں کو تمہارے ساتھیوں کی تلواروں سے سزا دے گا۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں پھر بہت سے نازک مراحل بھی سامنے آئے جن کی تفصیلات قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں۔ تو جزا و سزا بھی برپا کرنی تھی، اور یہ جزا و سزا کتنے بڑے علاقے میں برپا کرنی تھی، یعنی جزیرہ نما عرب میں بھی، اور اس کے گرد و پیش میں وہ حکومتیں جن کو ہم اس زمانے کی بڑی طاقتیں کہہ سکتے ہیں، یعنی کیسر و کسریٰ کی حکومتیں، روم و ایران کی حکومتیں، ان کے لیے بھی برپا کرنی تھی۔ یہ کوئی معمولی مشن نہیں تھا، بہت غیر معمولی مشن تھا۔ اس نے ایک تاریخی حقیقت بن جانا تھا، اس نے قیامت تک کے لیے خدا کی، خدا کے رسول کی اور قیامت کی دلیل بن کر دنیا کے سامنے رہنا تھا۔ یہ آخری دینونت برپا کی جا رہی تھی، اس کے ذریعے سے عالمی سطح پر اتمام حجت ہو رہا تھا، اتنا بڑا مارکا انجام دینا تھا۔ یہ مشن ہے جس کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ آپ کو جزیرہ نما عرب کو اللہ کی توحید کا مرکز بنا کے جانا تھا، آپ کو بیت اللہ کو قریش کی تولیت سے نکال کر قریش کے اہل ایمان کی تولیت میں دینا تھا، آپ کو اس سرزمین میں خدا کے دین کا غلبہ قائم کر دینا تھا، آپ کو منکرین حق کو اسی دنیا میں سزا دینی تھی، اور آپ کو یہ سارے عمل کو اس زمانے کی متمدن دنیا کے آخری کناروں تک پہنچا دینا تھا۔ یہ صورتحال ہے، اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو میں نے یہاں بیان کیا ہے کہ آخری پیغمبر کی حیثیت سے اپنی منصبی ذمہ داریوں کے بعض تقاضوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ استثناء دیا۔ اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ منصبی ذمہ داریوں کے لحاظ سے اس استثناء کی بنیاد کیا تھی، لیکن اس کے لیے اس کے پس منظر کو سمجھنا ضروری ہے۔ میں نے اس کے لیے ایک مضمون اپنی کتاب مقامات میں لکھا ہے، میں اس کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میں نے لکھا ہے، انسان کی تخلیق جس فطرت پر ہوئی ہے اس کی روح سے خاندان کا ادارہ اپنی اصلی خوبیوں کے ساتھ ایک ہی مرد و عورت میں رشتہ نکاح سے قائم ہوتا ہے۔ یہی اصل اصول ہے، یعنی نکاح کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا منشا یہی معلوم ہوتا ہے کہ ایک میاں بیوی سے اس کی ابتدا کی جائے، ایک میاں بیوی ہی سے اس ادارے کو قائم رکھا جائے۔ گھر میں اور خاندان میں اللہ تعالیٰ جو کچھ چاہتا ہے وہ اپنی اصلی خوبیوں کے ساتھ اسی سے نمایاں ہوتا ہے۔ انسان کی حیثیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں یہی چیز ملحوظ رکھی۔ یہ جو بات میں نے کہی ہے اس کا استدلال میں پیچھے بیان کر چکا ہوں۔ انسان کی حیثیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں یہی چیز ملحوظ رکھی، اور ایک بیوی کی موجودگی میں کسی دوسری عورت سے نکاح کا خیال نہیں کیا، بشری حیثیت سے، یعنی انسان کی حیثیت سے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسان میں بھوک اور پیاس کی جبلت رکھی ہے اسی طرح جنس کی جبلت بھی رکھی ہے۔ پھر انسان معاشرت پسند واقع ہوا ہے، وہ عورت کی طرف میلان بھی رکھتا ہے اور اس کو گھر لا کر اس سے گھر بسانا بھی چاہتا ہے، اولاد کی طلب بھی اس پہ رکھی ہے۔ یہ بشری ضرورتیں ہیں۔ ان بشری ضرورتوں کے لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں یہی چیز ملحوظ رکھی، یعنی فطرت کا یہی اصول ملحوظ رکھا کہ ایک بیوی ہی سے اچھا گھر بنتا ہے، اور ایک بیوی کی موجودگی میں کسی دوسری عورت سے نکاح کا خیال بھی نہیں کیا۔ چنانچہ 25 برس کی عمر میں آپ نے پہلی شادی سیدہ خدیجہ سے کی۔ یہ خاتون اگرچہ بچوں والی تھیں اور ان کے 2 شوہر اس سے پہلے انتقال کر چکے تھے، یعنی پہلی بیوی کے لیے بھی انتخاب کیا تو کسی کنواری لڑکی کا انتخاب نہیں کیا، بلکہ ایک بڑی عمر کی خاتون کا انتخاب کیا، اور خاتون بھی وہ جس کے بچے بھی تھے اور جس کے 2 شوہر اس سے پہلے انتقال کر چکے تھے۔ یہ خاتون اگرچہ بچوں والی تھیں اور ان کے 2 شوہر اس سے پہلے انتقال کر چکے تھے،
لیکن اپنی پاکیزگی طینت کے باعث طاہرہ کی صفت سے موصوف تھی۔ یعنی یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو وجہ ترجیح بنایا وہ سیدہ خدیجہ کی سیرت، ان کا کردار، وہ اپنی پاکیزگی طینت کے باعث طاہرہ کہلاتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شباب کا سارا زمانہ، یہ ذہن میں رہیے، شباب کا سارا زمانہ انہی کی رفاقت میں گزارا۔ یہ شادی کم و بیش 25 برس تک قائم رہی، یعنی 25 برس کی عمر میں ہوئی اور 25 برس قائم رہی۔ جب یہ دنیا سے رخصت ہوئی تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 50 سال ہو چکی تھی۔ یہ شادی کم و بیش 25 برس تک قائم رہی، یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا اور گھر بار کی ذمہ داریوں کو سنبھالنے کے لیے آپ تنہا رہ گئے۔ روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ ایک صحابیہ خولہ نے آپ کو توجہ دلائی کہ سیدہ خدیجہ کی رفاقت سے محرومی کے بعد آپ کی ضرورت ہے کہ آپ شادی کر لیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے، خاص طور پر دیہاتی قبائلی معاشروں میں جہاں لوگوں کا آپس میں ملنا جلنا بہت ہوتا ہے، تو کوئی خاتون توجہ دلا دیتی ہے، کوئی بڑا بزرگ توجہ دلا دیتا ہے، تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی۔ یہ بھی میں نے اس لیے ذکر کیا ہے کہ یوں نہیں کہ آپ اگلے ہی دن کسی عورت کی تلاش پہ دوڑ پڑے، ایسا نہیں ہوا۔ یعنی ایک خاتون نے توجہ دلائی کہ غالباً آپ کے گھر کی اب یہ ضرورت ہے کہ آپ شادی کریں۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کانی اراک کا دخلت کا خلت لفقد خدیجہ افلا اخطب لیک۔ اللہ کے رسول، میں دیکھتی ہوں کہ خدیجہ کی رفاقت سے محرومی کے بعد آپ کو محتاج سے ہو کر رہ گئے، یعنی آپ کی احتیاجات معلوم ہوتا ہے پوری نہیں ہوتی۔ گھر در کی ذمہ داریاں، بچوں کی ذمہ داریاں، ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ہر وہ آدمی سمجھتا ہے جو اللہ کے اس قانون کو جانتا ہے کہ اگر شادی نہ ہو تو مرد بس خانہ بدوش سے ہو کر رہ جاتا ہے۔ میں آپ کی طرف سے کسی کو نکاح کا پیغام نہ دوں، یہ انہوں نے پیشکش کی۔ یہ الطبقات الکبریٰ جو ابن سعد کی ہے، اس میں ان کے یہ الفاظ نقل ہوئے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا کوئی رشتہ ہے، یعنی اندازہ کیجئے۔ اس نے جواب دیا، آپ چاہیں تو کنواری بھی ہے اور شوہر دیدہ بھی، یعنی ان کے سامنے دو رشتے بھی تھے۔ انہوں نے پہلے ذہن میں یہ بات رکھی، اس کے بعد سوال کیا۔ آپ نے پوچھا کنواری کون ہے؟ اس نے کہا آپ کے عزیز ترین دوست کی بیٹی عائشہ۔ اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ گھر در کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے رشتہ تجویز کیا جا رہا ہے۔ اسے کوئی تردد نہیں ہے، اگر وہ 6 سال کی بچی ہوتی تو کیا وہ یہ پوچھ سکتی تھی؟ یعنی انہوں نے یہ کہا کہ کنواری آپ کے عزیز ترین دوست کی بیٹی عائشہ ہے۔ میں اس وقت ان کی عمر کے موضوع پر گفتگو نہیں کر رہا، یہ ایک الگ بحث ہے۔ اس کے لیے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو میری کتاب مقامات میں میرا مضمون سیدہ عائشہ کی عمر کے عنوان سے موجود ہے۔ اس نے کہا آپ کے عزیز ترین دوست کی بیٹی عائشہ اور شوہر دیدہ؟ اس نے کہا سودا بنت زمع، جو آپ پر ایمان لا چکی ہیں اور آپ کے دین کی پیرو ہیں۔ یعنی ایک دوسری خاتون سیدہ سودا کا انہوں نے ذکر کیا، یہ بیوہ تھی۔ آپ نے فرمایا بات کر کے دیکھ لو۔ اس نے بات کی تو دونوں جگہ منظور کر لی گئی، یعنی حسن اتفاق سے۔ اس کی بھی کچھ تفصیلات ہیں کہ کیسے دونوں جگہ منظور ہو گئی، لیکن بہرحال دونوں جگہ منظور کر لی گئی۔ سیدہ کا رشتہ اس سے پہلے طے ہو چکا تھا، سیدنا ابو بکر صدیق نے اور ان کی اہلیہ نے کچھ توقف بھی کیا، اس دوران میں انہوں نے دوسری جگہ پیغام دے دیا، تو بہرحال دونوں جگہ بات منظور کر لی گئی۔ یہ بات چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کی گئی تھی، یعنی ظاہر ہے کہ رشتہ آپ کی طرف سے پوچھا گیا تھا، اس لیے اب آپ انکار نہیں کر سکتے تھے۔ ہر تمدن کی کچھ روایات ہوتی ہیں، ہر برادری کی، ہر قبیلے کی کچھ روایات ہوتی ہیں، ہر قوم کی کچھ روایات ہوتی ہیں۔ چونکہ آپ کی طرف سے پوچھا گیا تھا، دونوں طرف سے ہاں کی گئی، تو اب آپ انکار نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ آپ نے نکاح تو دونوں سے کر لیا، لیکن رخصتی صرف سیدہ سودا بنت زمع کی کرائی، یعنی آپ دیکھیے دونوں سے نکاح کر لیا۔ ایک کنواری ہیں اور جیسے کہ تفصیلات سے معلوم ہوتا ہے بہت خوبصورت خاتون بھی تھی۔ خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے آپ کو خمیرہ کہتے تھے، لیکن آپ نے اس موقع پر بھی یہ نہیں کیا کہ پہلے کنواری کو گھر لائیں، نہیں، ان کے ساتھ نکاح کر لیا، رخصتی مؤخر کر دی، اور بیوہ خاتون کو، وہ جو 50-52 سال کی بیوہ خاتون ہے،
ان کے بارے میں فیصلہ کیا کہ وہ گھر آئیں گی، لیکن رخصتی صرف سیدہ سودا بنت زمع کی کرائی، جو بیوہ اور عمر میں آپ کے برابر تھیں اور گھر در کی ذمہ داریوں کو بہتر طریقے سے پورا کر سکتی تھی۔ یعنی جو اصل ضرورت آپ کے پیش نظر تھی، آپ نے اس کو ترجیح دی اور ان کو لائے۔ 4 سال تک یہی ایک خاتون آپ کے گھر میں رہیں، یعنی آپ کی 54 سال کی عمر تک 4 سال تک یہی ایک خاتون، یعنی پہلے 25 سال ایک خاتون سیدہ خدیجہ، ان کا انتقال ہو گیا، اب سیدہ سودا بنت زمع یہ بھی 50 سال کی خاتون ہے اور یہ بھی 4 سال تک تنہا آپ کے گھر میں رہیں، یہاں تک کہ سیدنا صدیق کے توجہ دلانے پر سیدہ عائشہ کے والد ہیں، یعنی مکے کا زمانہ بھی گزر گیا، ہجرت بھی ہو گئی، مدینہ تشریف لے آئے، اس کے بعد سیدنا صدیق نے توجہ دلائی، ظاہر ہے وہ بیٹی کے باپ ہیں، کہ آپ عائشہ رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر میں لے آئیں۔ تو آپ گھر میں لائے اور ساتھ ہی فیصلہ کر لیا کہ آپ سودا بنت زمع کو طلاق دے دیں گے۔ یعنی یہ دیکھیے وہی چیز کہ بشری تقاضوں کے تحت آپ یہی موضوع سمجھتے ہیں کہ ایک ہی بیوی ہونی چاہیے۔ وہ چونکہ ایک بزرگ خاتون تھی، بوڑھی خاتون تھی، اور عرب میں یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، یعنی وہاں پہ عورتیں فوراً ہی شادی کر لیتی تھی۔ یہ معلوم ہے کہ خود سیدنا صدیق دنیا سے رخصت ہوئے تو بس عدت پوری کرنے کے بعد ہی ان کی بیوہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے شادی کر لی۔ یہ محمد بن ابو بکر انہی کے گھر میں پرورش پا کر جوان ہوئے۔ ساتھ ہی فیصلہ کر لیا کہ آپ سودا بنت زمع کو طلاق دے دیں گے۔ اس پر سودا رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ وہ اس عمر کو پہنچ چکی ہیں کہ زن و شوق کے تعلق سے اب ان کی کوئی دلچسپی باقی نہیں رہی، لہٰذا وہ اپنے حقوق عائشہ کے لیے چھوڑ دیں گی۔ یعنی یہ واضح ہے بالکل کہ آپ سیدہ عائشہ کو تنہا چاہتے ہیں کہ وہ گھر میں آئے۔ اس سے پہلے آپ نے سیدہ سودا کے بارے میں یہی فیصلہ کیا، یعنی نکاح ہو گیا لیکن سیدہ عائشہ کی رخصتی نہیں کرائی، تنہا وہی آپ کے گھر میں رہیں، اب بھی آپ یہی چاہتے تھے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ وہ اس عمر کو پہنچ چکی ہیں کہ زن و شوق کے تعلق سے اب ان کی کوئی دلچسپی باقی نہیں رہی، لہٰذا وہ اپنے حقوق عائشہ کے لیے چھوڑ دیں گی، مگر آپ انہیں طلاق نہ دیں۔ کیوں؟ ان کی خواہش ہے کہ وہ قیامت کے دن آپ ہی کی ازواج میں اٹھائی جائیں، یعنی انہوں نے اپنے اس تعلق کو قائم رکھنا چاہا۔ اس پر آپ نے ارادہ ترک کر دیا، لیکن اس کے نتیجے میں، یعنی ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنی باری چھوڑ دی، لیکن اس کے نتیجے میں عملاً ایک سیدہ عائشہ ہی کی آپ کی بیوی رہ گئی۔ یہ وہ تفصیل ہے جس کی وجہ سے میں نے اوپر آپ عرض کیا ہے کہ اور ایک بیوی کی موجودگی میں کسی دوسری عورت سے نکاح کا خیال نہیں کیا۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بشری زندگی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بشری میں یہی آپ کی ازواج ہے، یعنی آپ کی جو ایک عام انسان کی حیثیت ہے اس میں آپ کی ازواج یہی ہیں۔ ان کے علاوہ آپ نے اپنی اس حیثیت میں کسی عورت کے ساتھ نکاح نہیں کیا، چنانچہ جو لوگ آپ کو تعدد ازواج کا الزام دیتے اور آپ کی پاکیزہ اور مطہر زندگی پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے بارے میں صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ ان کے سینے خدا کے خوف سے خالی ہیں۔ اس لیے کہ جس ہستی کا حال یہ رہا ہو کہ 25 سال کی ابتدائی زندگی میں کوئی شخص اس کی سیرت و کردار پر حرف لانے کی جسارت نہ کر سکا۔ ظاہر ہے کہ بچپن، لڑکپن، اس کے بعد جوانی کے ابتدائی ایام، کم و بیش 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی، اس پوری ابتدائی زندگی میں کوئی شخص اس کی سیرت و کردار پر حرف لانے کی جسارت نہ کر سکا۔ جس نے بھرپور جوانی میں شادی کی تو وہ بھی ایک ایسی خاتون سے جو بیوہ اور بچوں والی تھی، جس نے عرب کے معاشرے میں جہاں تعدد ازواج کا عام رواج تھا، کم و بیش 25 سال اسی ایک خاتون کی رفاقت میں گزار دیے اور کبھی دوسری شادی کا سوچا تک نہیں۔ جس نے دوسرا نکاح کیا تو اس کے انتقال کے بعد، یعنی اس پہلی بیوی کے انتقال کے بعد، اور وہ بھی ایک 50 سال کی بیوہ خاتون سے، اور جس نے پوری زندگی میں ایک ہی باقرہ خاتون سے شادی کی، کنواری خاتون ایک ہی سے شادی کی، اور اس کی رخصتی کو بھی کئی برس تک مؤخر کیے رکھا۔ کیوں؟ تاکہ بڑی عمر کی جس خاتون کو گھر در کی ذمہ داریوں کے لیے لے آیا گیا ہے اس کو عدم التفات کی شکایت نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ اگر سیدہ عائشہ بھی اسی وقت گھر میں آ جاتی تو فطرت کے تقاضے سے آپ کا التفات زیادہ ان کی جانب ہوتا، تو اس کی شکایت نہ پیدا ہو،
اس کے لیے آپ نے ان کی رخصتی مؤخر کر دی۔ اس کے بارے میں صرف ایک بیمار ذہن کا شخص یہ سوچ سکتا ہے کہ 55 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد اسے اچانک شادیوں کا ہوکہ ہو گیا تھا اور اپنی خواہش نفس کی تسکین کے لیے اس نے اپنے ہی بنائے ہوئے قانون میں ترمیم کی اور ایک کے بعد دوسری عورت سے نکاح کرنا شروع کر دیے تھے۔ یہ کوئی بیمار ذہن کا آدمی سوچ سکتا ہے۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اس کو سامنے رکھیے، اس کے بعد آپ یہ سمجھ سکیں گے کہ وہ کیا ذمہ داریاں تھیں، وہ کیا منصبی ذمہ داریاں تھیں جن کے تقاضوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے، جیسے کہ میں نے عرض کیا ہے، آپ نے پھر شادیاں کیں۔ یعنی یہ شادیاں نہ بشری تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کی گئیں، نہ خواہش نفس کی تسکین کے لیے کی گئیں۔ یہ عام انسان کی سطح کا معاملہ ہی نہیں ہے، یہ خدا کا پیغمبر، خدا کا رسول ہے، جس نے اپنے مشن کو، جس کو وہ لے کر آیا تھا، پورا کرنے کے لیے جو جد و جہد کی، اس کے کچھ تقاضے پیدا ہوئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا، اللہ تعالیٰ کے ایما سے آپ نے یہ شادیاں کی، گویا ایک ذمہ داری اٹھائی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ اپنی خواہش سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں، امتثال امر میں کی گئیں۔ اس کی حقیقت میں آگے واضح کرتا ہوں۔ اس میں شبہ نہیں کہ اپنی زندگی کے آخری 8 برسوں میں آپ نے مزید 8 خواتین سے نکاح کیا اور اس کے لیے خصوصی قانون بھی نازل کیا گیا۔ یہ ایک واقعہ ہے، لیکن یہ نکاح نہ بشری حیثیت میں کیے گئے، نہ اپنی خواہش سے اور نہ خواہش نفس کی تسکین کے لیے۔ یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ یہ پس منظر میں نے اسی لیے بیان کیا، بلکہ خدا کے آخری پیغمبر کی حیثیت سے اپنی منصبی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے اور خدا کے حکم پر یا اس کے ایما سے کیے گئے تھے۔ کوئی سلیم الطبع آدمی جس نے تعصبات کو الگ رکھ کر کبھی اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا۔ تفصیلات درج ذیل ہیں۔ ان میں پہلے یہ دیکھیے کہ سیدہ عائشہ گھر میں ہیں، سیدہ سودا ہیں، ان کا میں واقعہ ذکر کر چکا ہوں۔ تو آپ نے پہلی مرتبہ جب نکاح کیے تو کیوں کیے؟ بدر اور احد کی جنگوں میں بہت سے مسلمان شہید ہو گئے، جن کی بیواؤں اور یتیم بچوں کی نگہداشت مدینہ کی چھوٹی سی ریاست میں ایک اجتماعی مسئلہ بن گئی۔ یعنی 60-70 کے قریب لوگ شہید ہوئے، بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ، اور ان کی عورتیں بیوہ ہو گئیں، بچے یتیم ہو گئے۔ لہٰذا قرآن نے توجہ دلائی کہ ان یتیم بچوں کے اعزاء اور سرپرست اگر یہ اندیشہ رکھتے ہوں کہ یتیموں کے اموال و املاک اور حقوق کی نگہداشت جیسی کچھ ہونی چاہیے، وہ کوئی آسان کام نہیں ہے اور وہ تنہا اس ذمہ داری سے عہدہ برا نہیں ہو سکتے، تو انہیں چاہیے کہ ان کی ماؤں میں سے جو ان کے لیے جائز ہو ان کے ساتھ نکاح کر لیں۔ یہ قرآن مجید نے سرپرستوں کو ترغیب دی، اور ظاہر ہے کہ یہی ترغیب جہاں کوئی سرپرست موجود نہیں ہوں گے وہاں سب مسلمانوں کے لیے ہوگی۔ یہ بات اللہ پروردگار عالم کی طرف سے کہی گئی تھی۔ یعنی کیا بات ہوئی، یہ میں پیچھے بھی بہت وضاحت سے بیان کر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو توجہ دلائی کہ یہ بچے یتیم ہو گئے ہیں، یہ عورتیں بیوہ ہیں۔ تعدد ازواج کا رواج تو تھا ہی، تو فرمایا کہ اپنی مرضی سے تو شادیاں کر ہی لیتے ہو، لیکن اس وقت ان یتیموں کی بہبود کے لیے شادی کرو۔ یعنی ان کی ماؤں کو گھروں میں لے آؤ گے تو ان کے حقوق کی بہتر نگہداشت ہو سکے گی۔ اس میں بھی یہ اسلوب اپنایا کہ اگر اس کے بغیر کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن زیادہ بہتر طریقہ یہ ہوگا، اس سے تمہیں سہارا ملے گا، تقویت ملے گی اور بہتر طریقے پر یہ کام ہو سکے گا۔ یہ بات اللہ پروردگار عالم کی طرف سے کہی گئی تھی، جس پر سب سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو لبیک کہنا چاہیے تھا۔ یعنی ظاہر ہے کہ جب اللہ کی طرف سے ترغیب دی جائے، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ کے ذریعے سے یہ ترغیب دوسروں تک پہنچائی جا رہی ہو، تو سب سے آگے بڑھ کر آپ کو اس پر لبیک کہنی چاہیے تھی۔ چنانچہ آپ نے کہی اور 3 بیوہ خاتون سے شادی کر لی۔ یعنی یہ وہ موقع ہے جس وقت جو آپ کا منصب ہے، جو آپ کا مقام ہے، آپ اس معاشرے کے رہنما بھی ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول تو ہیں، رہنما بھی ہیں، حکمران بھی ہیں، آپ کی طرف سے اپیل کی گئی ہے۔ اللہ نے جو بات کہی، اللہ نے جس بات کی ترغیب دی، وہ آپ ہی کی وساطت سے لوگوں تک پہنچی۔ تو سب سے بڑھ کر آپ ہی کی یہ ذمہ داری تھی کہ آپ آگے بڑھیں اور لوگوں کے لیے ایک مثال پیش کریں، ایک نمونہ پیش کریں۔ یہ ذمہ داری اٹھانے کا معاملہ تھا، یہ کوئی خواہش نفس کی تسکین کا مسئلہ نہیں تھا۔ چنانچہ آپ نے کہی، لبیک کہی، اور 3 بیوہ خواتین سے شادی کر لی۔
یہ تین خواتین حفصہ بنت عمر یعنی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی، زینب بنت خزیمہ اور سلمہ بنت ابی امیہ تھی۔ یہ تین خواتین ہیں جن کے ساتھ آپ نے شادی کی۔ تو اس طرح اب آپ کے نکاح میں 4 خواتین ہو گئیں، یعنی سیدہ عائشہ اور یہ 3 خواتین، سیدہ سودا اس وقت دنیا سے رخصت ہو چکی تھی، یہ 4 خواتین آپ کے نکاح میں آ گئیں۔ اس کے بعد ایک دوسرا معاملہ پیش آیا۔ وہ دوسرا معاملہ ہے جس کو میں نے یہاں بھی بیان کیا ہے، لیکن اس کی کچھ زیادہ تفصیل یہاں کی ہے، تو اس کو بھی سن لیجئے۔ قرآن نے غلامی کو ختم کرنے اور معاشرے میں غلاموں کا رتبہ بڑھانے کے لیے ہدایات دیں۔ غلامی اس زمانے کا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، اس کو ختم کرنے کے لیے بھی اقدامات کیے گئے، اور جب تک غلامی ختم نہیں ہوئی تو جو غلام موجود تھے ان سے متعلق بھی بہت سی ہدایات دی گئیں، یعنی ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے، کیا معاملات کیے جائیں، ان کا رتبہ کیسے بڑھایا جائے۔ جب کوئی طبقہ اس طرح گر جاتا ہے تو اس کو اٹھانا آسان کام نہیں ہوتا، وہ ایک حکم نامہ جاری کرنے سے بلندی پر نہیں آ جاتا، اس کے لیے بہت سے اقدامات کرنا ہوتے ہیں۔ قرآن نے غلامی کو ختم کرنے اور معاشرے میں غلاموں کا رتبہ بڑھانے کے لیے ہدایات دیں، تو ان پر عمل کا نمونہ پیش کرنے کے لیے آپ نے اپنی پھوپھی زاد بہن سیدہ زینب بنت جہش کا نکاح اپنے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے زید رضی اللہ عنہ سے کرا دیا۔ یعنی یہ آپ نے ایک غیر معمولی اقدام کیا، ایک بڑا قدم اٹھایا کہ میرا آزاد کردہ غلام ہے، میں اپنی پھوپھی زاد بہن کی شادی جب اس سے کروں گا تو اس سے غلاموں کا مرتبہ بڑھے گا، یعنی سوسائٹی میں ان کی حیثیت بلند ہوگی، لوگوں نے ان سے متعلق جو ٹیبوز بنا رکھے ہیں وہ ختم ہوں گے، اور اس طرح وہ بھی انسانیت کے اعلیٰ معیار پر زندگی بسر کرنے کے قابل ہوں گے۔ اصلاح کے لیے یہ بڑا غیر معمولی اور دور رس نتائج کا حامل اقدام تھا، مگر بدقسمتی سے دونوں میں نباہ نہیں ہو سکا اور زید نے انہیں طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کی اپنی تفصیلات ہیں جن کو بیان کرنے کا یہاں موقع نہیں ہے، یعنی وہ بالکل ہی اس صورتحال کو قبول نہیں کر سکے، بلکہ قرآن مجید کے اشارات سے واضح ہو گیا کہ زن و شوہر کا تعلق بھی 1 سال تک کم و بیش وہ نکاح میں قائم نہیں کر سکے۔ ان سے وہ سخت مروب تھے اور گویا ایک طرح سے ان کی ہیبت ان پر طاری رہتی تھی۔ تو اس میں ظاہر ہے میاں بیوی کا تعلق قائم نہیں ہو سکتا، میاں بیوی کا رشتہ بھی استوار نہیں ہو سکتا، خاندان بھی نہیں بن سکتا۔ بالآخر انہوں نے طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا۔ سیدہ کے لیے یہ بڑے صدمے کی بات تھی، یعنی پہلے انہوں نے اِثار کیا اور ایک غلام کو قبول کیا۔ اگلا مرحلہ کیا؟ اگلا مرحلہ یہ کہ اب وہ مطلقہ بھی ہو گئیں، اس لیے کہ پہلے ایک معاشرتی اصلاح کے لیے انہوں نے ایک آزاد کردہ غلام سے بیاہ جانا قبول کیا اور پھر مطلقہ بھی ہو گئیں۔ تو یہ بڑے صدمے کی بات تھی۔ چنانچہ ان کی دلداری اور متبنہ کی بیوی سے نکاح کی حرمت کے جاہلی تصور کو بالکل ختم کر دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ سیدہ سے خود نکاح کر لیں۔ یہ اس کے بعد ایک دوسرا مسئلہ پیش آیا، یہ بھی پیغمبر کی حیثیت سے اپنی منصبی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ایک قدم اٹھایا گیا، اور اس کے بعد یہ صورتحال پیش آئی۔ اس کی تفصیلات ہم اگلی نشست میں دیکھیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔